جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، اس عمر میں وہ غار ثور ہو یا غار حرا ہو، آپ یقین مانیے چاہے جتنے بڑے طاقتور ہوں، آپ ایک سانس میں چڑھ نہیں سکتے۔ ہمارے آقا اس پہاڑ پر جا کر کے راتوں کو عبادت کیا کرتے، اور اسی پہاڑ پر جہاں نہ پانی کا کوئی ذریعہ ہے، نہ کوئی کھانے پینے کا کوئی وہ ہے، وہاں سے 12 کلومیٹر دور امی خدیجہ ان کے لیے کھانا لے کر کے جاتی تھی۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ کتنی مشقتیں، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اٹھائی۔ آپ اور ہمارے لیے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں، آپ ایک لمحہ بھی وہ مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ پیٹ پر پتھر باندھے ہیں۔ جب آپ جنگ احد میں زخمی ہو گئے، ایک پتھر لگا تو آپ کی دانت شہید ہو، تو آپ ایک پہاڑ کی ٹیک لگا کر کے آپ بیٹھ گئے، تو پہاڑ نے آواز دی، آقا کریم آپ ادھر آ جائیے، مشرکین آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ پہاڑ پھٹ گیا بیچ سے، جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر چل گئے۔ آج بھی خدا کی قسم وہ خوشبو آتی ہے کہ سونگ لو تو دنیا کی تمام خوشبوئیں اس کے آگے فیل۔ یہ کس کے لیے مصیبتیں تھیں؟ یہ آپ کے لیے مصیبتیں تھیں۔ یہ کر کے دکھایا ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ راتوں کو آپ رویا کرتے تھے۔ غار سجدہ، وہ غار جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سجدے، ہزاروں قطار روتے رہے، اور صرف ایک ہی صدا تھی کہ اے اللہ ہماری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ایسی ایسی مصیبتیں، ایسی ایسی جگہیں میں ابھی دیکھ کر کے آیا ہوں کہ اس وقت اتنی آرام اور فیسلٹیز کے بعد جانا اور چڑھنا مصیبت ہے۔ اس وقت کیا دور رہا ہوگا، نہ کوئی سائے کا درخت تھا، نہ کوئی ایسا پانی کا چشمہ ملتا تھا جس سے آدمی پانی تک پی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جو ابھی آپ نے بیان بھی سنا ہے، کہ سب سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بننا ہے، سچی محبت کرنا ہے، اور محبت کا مقصد یہ ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اپنی مسجدوں کو اتنا بھر دو کہ اس میں جگہ نہ رہے۔ یقین جانو جیسے رمضان میں مسجدوں میں جگہ نہیں رہتی، اگر اس حساب سے ہر نمازی 5 وقت نماز پڑھنے لگے، خدا کی قسم کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر کے نہیں دیکھتا۔ اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کرو، اپنے والدین کی عزت کرنا سیکھو، اپنے علماء اکرام کی عزت کرنا سیکھو۔ کسی بھی پیر اور فقیر کے ہاتھ چومنے سے پہلے اپنی ماں کے قدم چوما، اپنے والد محترم کی پیشانی چوم کر کے گھر سے نکلا کر۔ اگر تم نے یہ عمل کر لیا تو تمہاری ماں کے دل سے جو دعا نکلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی رائے گا نہیں جانے دے، تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کی خدمت کیا کرو۔ اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اس لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر سکے،
ان کو اتنی خدمت کرو کہ انہیں گھر بیٹھے بیٹھے اتنا آرام ملے کہ ہر وقت تمہارے حق میں دعا کیا جائے. اور دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں سب سے پہلے نصیحت کیا کرو. اگر تمہاری ماں باپ بھائی بہن بیٹی کوئی بھی بے نمازی ہے اسے نماز پڑھنا سکھاؤ, نمازوں کی پابندی کرواؤ, قرآن کی تلاوت کرواؤ. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس سے کوسوں دور شیطان بھاگتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو اس وقت فتنہ چل رہا ہے وہ موبائل ہے. اپنی جوان بیٹیوں کو سب سے پہلے موبائل سے پاک کر دو, ہٹا لو, اور انہیں اچھے مدرسوں میں تعلیم دلواؤ تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. اتنی تمیز ضرور سکھاؤ. اچھے اچھے مدرسے چل رہے ہیں, مدارس چل رہے ہیں, وہ اسی لیے چل رہے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہو سکے, لیکن اس کے لیے